اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء سبق نمبر 11 کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جا رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کر دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ اس کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ آیت کے ظاہری الفاظ بھی جمہور کے ساتھ ہی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نیا قول بھی یہی ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن مخالف گروہ کہتا ہے کہ اگر یہ حکم کی صورت میں ہوتے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاوند کو کیوں فرماتے کہ جس طرح عورت نے دونوں صورتوں کو ماننے کا اقرار کیا ہے اور اسی طرح تو بھی نہ مانے تو جھوٹا ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام کا اجماع ہے کہ دونوں پنجوں کا قول جب مختلف ہو تو دوسرے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس امر پر بھی اجماع ہے کہ یہ اتفاق کرانا چاہیں تو ان کا فیصلہ نافذ ہے۔ ہاں، اگر وہ جدائی کرانا چاہیں تو بھی ان کا فیصلہ نافذ ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اس میں بھی ان کا فیصلہ نافذ ہے، گو انہیں وکیل نہ بنایا گیا ہو۔ میاں بیوی مصالحت کی کوشش اور اصلاح کے اصول۔ اوپر اس صورت کو بیان فرمایا کہ اگر نافرمانی اور کج بحثی عورتوں کی جانب سے ہو، اب یہاں اس صورت کا بیان ہو رہا ہے اگر دونوں ایک دوسرے سے نالاں ہوں تو کیا کیا جائے۔ پس علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں حاکم ثقہ سمجھدار شخص کو مقرر کرے جو یہ دیکھے کہ ظلم و زیادتی کس طرح سے ہے، اس ظالم کو ظلم سے روکے۔ اگر اس پر بھی کوئی بہتری کی صورت نہ نکلے تو عورت والوں میں سے ایک اس کی طرف سے اور مرد والوں میں سے ایک بہتر شخص اس کی جانب سے منصف مقرر کر دے، اور دونوں مل کر تحقیقات کریں اور جس امر میں مصلحت سمجھیں اس کا فیصلہ کر دیں، یعنی خواہ الگ کرا دیں خواہ میل ملاپ کرا دیں۔ لیکن شارع نے تو اسی امر کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ کوئی شکل نباہ کی نکل آئے۔ اگر ان دونوں کی تحقیق میں خاوند کی طرف سے برائی بہت ہو تو اس کی عورت کو اس سے الگ کر لے، اور اسے مجبور کریں گے کہ اپنی عادت ٹھیک ہونے تک اس سے الگ رہے اور اس کے خرچ اخراجات ادا کرتا رہے۔ اور اگر شرارت عورت کی طرف سے ثابت ہو تو اسے نان نفقہ نہیں دلائیں اور خاوند سے ہنسی خوشی بسر کرنے پر مجبور کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ طلاق کا فیصلہ دیں تو خاوند کو طلاق دینی پڑے گی، اگر وہ آپس میں بسنے کا فیصلہ کریں تو بھی انہیں ماننا پڑے گا۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دونوں پنج اس امر پر متفق ہو گئے کہ انہیں رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنے تعلقات نبھانے چاہیں اور اس فیصلہ کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا تو جو راضی تھا وہ اس کی جائیداد کا وارث بنے گا، لیکن جو ناراض تھا اسے اس کا ورثہ نہیں ملے گا۔ ایک ایسے ہی جھگڑے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصف مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر تم ان میں میل ملاپ کرانا چاہو تو میل ہوگا،
اور اگر جدائی کرانا چاہو تو جدائی ہو جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ عقیل بن ابو طالب نے فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ نے نکاح کیا تو اس نے کہا تو وہ پوچھتی عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کہاں ہیں؟ یہ فرماتے تیری بائیں جانب جہنم میں۔ اس پر وہ بگڑ کر اپنے کپڑے ٹھیک کر لیتی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور واقعہ بیان کیا۔ خلیفۃ المسلمین اس پر ہنسے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پنج مقرر کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے ان دونوں میں علیحدگی کرا دی جائے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بنو عبد مناف میں یہ علیحدگی میں ناپسند کرتا ہوں۔ اب یہ دونوں حضرات حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دیکھا تو دروازہ بند ہے اور دونوں میاں بیوی اندر ہیں، یہ دونوں لوٹ گئے۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک میاں بیوی اپنی ناچاقی کا جھگڑا لے کر آئے۔ اس کے ساتھ اس کی برادری کے لوگ تھے اور اس کے ہمراہ اس کے گھرانے کے لوگ بھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں جماعتوں میں سے ایک ایک کو چنا اور انہیں منصف مقرر کر دیا۔ پھر دونوں پنچوں سے کہا جانتے بھی ہو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا منصب یہ ہے کہ اگر چاہو دونوں میں اتفاق کرا دو اور اگر چاہو تو الگ الگ کرا دو۔ یہ سن کر عورت نے تو کہا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، خواہ ملاپ کی صورت میں ہو جدائی کی صورت میں ہو۔ مرد کہنے لگا مجھے جدائی نامنظور ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم تجھے دونوں صورتیں منظور کرنی پڑیں گی۔ پس علماء کا اجماع ہے کہ ایسی صورت میں ان دونوں منصفوں کو دونوں اختیار ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں اجماع کا اختیار ہے، تفریق کا نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی قول مروی ہیں۔ ہاں احمد، ابو ثور اور داؤد کا بھی یہی مذہب ہے۔ ان کی دلیل ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما والا جملہ ہے کہ ان میں تفریق کا ذکر نہیں۔ ہاں اگر یہ دونوں جانب سے وکیل ہیں تو بے شک ان کا حکم جمع و تفریق دونوں میں نافذ ہوگا۔ اس میں کسی کو پھر یہ بھی خیال رہے کہ یہ دونوں پنچ حاکم کی جانب سے مقرر ہوں گے اور فیصلہ کریں گے، چاہے ان سے فریقین ناراض ہوں یا یہ دونوں میاں بیوی کی طرف سے ان کو بنائے ہوئے وکیل ہوں گے۔ جمہور کا مذہب تو پہلا ہے اور دلیل یہ ہے کہ ان کا نام قرآن حکیم نے حکم رکھا ہے اور حکم کے فیصلے سے کوئی خوش یا ناخوش ہو، بہرحال اس کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ آیت کے ظاہری الفاظ بھی جمہور کے ساتھ ہی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نیا قول بھی یہی ہے اور امام حنیفہ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی قول ہے، لیکن مخالف گروہ کہتا ہے کہ اگر یہ حکم کی صورت میں ہوتے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاوند کو کیوں فرماتے؟ جس طرح عورت نے دونوں صورتوں کو ماننے کا اقرار کیا ہے اور اسی طرح تو بھی نہ مانے تو جھوٹا ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کرام کا اجماع ہے کہ دونوں پنچوں کا قول جب مختلف ہو تو دوسرے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس امر پر بھی اجماع ہے کہ یہ اتفاق کرانا چاہیں تو ان کا فیصلہ نافذ ہے۔ ہاں اگر وہ جدائی کرانا چاہیں تو بھی ان کا فیصلہ نافذ ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اس میں بھی ان کا فیصلہ نافذ ہے، گو انہیں وکیل نہ بنایا گیا ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ،
اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اور اپنی توحید کے ماننے کو فرماتا ہے اور اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے روکتا ہے، اور اس لیے کہ جب خالق رزاق نعمتیں دینے والا تمام مخلوق پر ہر وقت اور ہر حال میں انعام کی بارش برسانے والا صرف وہی ہے تو لائق عبادت بھی صرف وہی ہوا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو جب بندے یہ کریں تو ان کا حق اللہ تعالیٰ کے ذمے کیا ہے؟ یہ کہ انہیں وہ عذاب نہ کریں۔ پھر فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو، وہی تمہارے عدم سے وجود میں آنے کا سبب بنے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی ماں باپ سے سلوک و احسان کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے فرمایا انشکر لی ولوالدیک وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ یہاں بھی یہ بیان فرما کر پھر حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی سلوک و احسان کرتے رہو۔ حدیث میں ہے مسکین اور صدقہ دینا اور صلہ رحمی کرنا بھی اسی حسن سلوک کی شاخ ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی سلوک و احسان کرو، اس لیے کہ ان کی خبرگیری کرنے والا، ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے والا، ان کے ناز لاڈ اٹھانے والا نہیں، محبت کے ساتھ کھلانے پلانے والا ان کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ پھر مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ارشاد کیا کہ وہ حاجت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کی ضرورتیں تم پوری کرو، ان کی احتیاج تم رفع کرو، ان کے کام تم کر دیا کرو۔ فقیر و مسکین کا پورا بیان سورہ برات کی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا۔ پڑوسیوں کے حقوق یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ بھی برتاؤ اور نیک سلوک رکھو، خواہ وہ قرابت دار ہوں یا نہ ہوں، خواہ مسلمان یا یہود و نصرانی ہوں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جار ذی القربہ سے مراد بیوی ہے اور جار الجنبی سے مراد رفیق سفر ہے۔ پڑوسیوں کے حق میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، کچھ سن لیجئے۔ مسند احمد میں بیان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حضرت جبریل پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت و نصیحت کرتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔ فرماتے ہیں بہتر ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خوش سلوک زیادہ ہو۔ فرمایا بہتر ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ہمسائیوں سے نیک سلوک میں زیادہ ہو۔ انسان جو نہ چاہے کہ اپنے پڑوسی کے آسودگی بغیر خود شکم سیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے سوال کیا زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا وہ حرام ہے، اللہ نے اور اس کے رسول سے اسے حرام کیا ہے اور قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، 10 عورتوں سے زناکاری کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گناہ گار ہے جو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ پھر دریافت فرمایا تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اور وہ بھی قیامت تک حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، 10 گھروں سے چوری کرنے والے گناہ کا اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرائے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی ایک نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے زناکاری کرے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا، وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ سے کچھ کام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے آپ کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا۔ بہت دیر کے بعد آپ لوٹے اور میرے پاس آئے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم نے انہیں دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، خوب اچھی طرح دیکھا۔ فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے حقوق بیان کیے کہ مجھے کھٹکا ہوا کہ غالباً آج تو پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے۔ مسند عبد بن حمید میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اوالی مدینہ سے آیا اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام اس جگہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں جنازوں کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دوسرا شخص کون نماز پڑھ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا تم نے انہیں دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تو نے بہت بڑی بھلائی دیکھی، یہ جبریل تھے، مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ عنقریب اسے وارث بنا دیں گے۔ 8ویں حدیث بازار میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہیں، ایک حق والے یعنی ادنا، 2 حق والے اور 3 حق والے یعنی اعلیٰ۔ ایک حق والا وہ ہے جو مشرک ہو اور اس سے رشتہ داری نہ ہو، 2 حق والا وہ ہے جو مسلمان ہو اور رشتہ دار نہ ہو، ایک حق اسلام، دوسرا حق پڑوس، 3 حق والا وہ ہے جو مسلمان بھی ہو، پڑوسی بھی ہو اور رشتے ناطے کا بھی ہو، تو حق اسلام کا، حق ہمسائیگی، حق صلہ رحمی، 3 حق اس کے ہوں گے۔ حدیث مسند احمد میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ایک کو ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں تو کسے بھیجواؤں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ قریب ہو۔ 10ویں حدیث طبرانی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، لوگوں نے آپ کے وضو کے پانی کو لینا اور ملنا شروع کیا۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ آپ نے فرمایا جسے یہ خوش لگے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے سچ کرے اور جب امانت دیا جائے تو ادا کرے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث یہیں پر ختم ہے، لیکن شاید اگلا جملہ اس کا سہوارا رہ گئی ہو جس کا صحیح تعلق اس مسئلے سے ہے، وہ یہ کہ اسے چاہیے پڑوسی کے ساتھ سلوک و احسان کرے۔ 11ویں حدیث مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑا اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ 2 پڑوسیوں کا ہوگا۔ پھر حکم ہوتا ہے صاحب بالجنتی کے ساتھ سلوک کرنے کا۔ اس سے مراد بہت سے مفسرین کے نزدیک عورت ہے اور بہت سے فرماتے ہیں مراد سفر کا ساتھی ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد دوست اور ساتھی ہے، عام اس سے کہ سفر میں وہ یا قیام کی حالت میں۔ ابن سبیل سے مراد مہمان ہے، اور یہ بھی جو سفر میں کہیں ٹھہر گیا ہو۔ اگر مہمان بھی یہاں مراد لی جائے کہ سفر میں جاتے جاتے مہمان بنا تو دونوں ایک ہو گئے۔ اس کا پورا بیان سورہ برات کی تفسیر میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ پھر غلاموں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھو، اس لیے کہ وہ غریب تمہارے ہاتھوں اسیر ہے، اس پر تو تمہارا کامل اختیار ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس پر
رحم کھاؤ اور اس کی ضرورت کا اپنے امکان بھر خیال رکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آخری مرض الموت میں بھی اپنی امت کو اس کی وصیت فرماتے ہیں، لوگوں نماز کا اور غلاموں کا خوب خیال رکھنا۔ بار بار اسی کو فرماتے رہے یہاں تک کہ زبان رکنے لگی۔ مسند کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو جو خود کھائے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنے بچوں کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنی بیوی کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے۔ مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ داروغہ سے فرمایا کہ کیا غلاموں کو تم نے ان کی خوراک دے دی ہے؟ اس نے کہا اب تک نہیں دی۔ فرمایا جاؤ دے کر آؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان کو یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی خوراک کا وہ مالک ہے ان سے روک رکھے۔ مسلم میں ہے مملوکہ ماتحت کا حق ہے کہ اسے کھلایا پلایا پہنایا اڑھایا جائے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام اس سے نہ لیا جائے۔ بخاری شریف میں ہے جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اگر ساتھ بٹھا کر نہیں کھلاتے تو کم از کم اسے لقمہ دے دو، خیال کرو کہ اس نے پکانے کی گرمی اور تکلیف اٹھائی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ چاہیے تو یہ کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے اور اگر کھانا کم ہو تو دو لقمہ ہی دے دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کے ہاتھ تلے اس کا بھائی ہو اسے اپنے کھانے سے کھلائے اور اپنے پہننے میں سے پہنائے اور ایسا کام نہ کرے کہ وہ عاجز ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا ہی مشکل کام آ پڑے تو خود بھی اس کا ساتھ دے۔ پھر فرمایا کہ خود بین، معجب، متکبر، خود پسند، لوگوں پر اپنی فوقیت جتانے والا، اپنے آپ کو تولنے والا، اپنے تئیں دوسروں سے بہتر جاننے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں۔ وہ گو اپنے آپ کو بڑا سمجھے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ذلیل ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر ہے۔ بھلا کتنا اندھیر ہے کہ خود تو اگر کسی سے سلوک کرے تو اپنا احسان اس پر رکھے، لیکن رب کی نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہیں شکر بجا نہ لائے، لوگوں میں بیٹھ کر فخر کرے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے پاس یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ حضرت ابو رجا حوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بد خلق متکبر اور خود پسند ہوتا ہے۔ پھر اسی آیت کو تلاوت کیا اور فرمایا ہر ماں باپ کا نافرمان سرکش اور بد نصیب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت مطرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملی تھی، میرے دل میں تمنا تھی کہ کسی وقت خود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر اس روایت کو انہی کی زبانی سنوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور 3 قسم کے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے، میں بھلا اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان کیسے باندھ سکتا ہوں۔ آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا اسے تو تم کتاب اللہ میں پاتے بھی ہو۔ بنو حجیم کا ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کپڑا ٹخنے سے نیچا نہ لٹکاؤ کیونکہ یہ تکبر اور خود پسندی ہے جسے اللہ ناپسند رکھتا ہے۔